آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہم سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعت لہ عندی یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن بھی اور علاوہ جمعہ بھی کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے اور ان کی شفاعت بروز قیامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے آج کا مسئلہ، اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہوتے ہیں، اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں، نگران ہند مشاورت آل رسول سید محمد عارف علی اتاری صاحب، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سید صاحب کو پھر سے خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ افطار کے بعد کا وہ وقت جو ایک سمجھے بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، پھر ماہ رمضان کا تو ہر وقت ہی سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہنے رمضان کے، تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں ہم روزانہ کوئی ایک مسئلہ اور ایک ایشو جو ہمارا معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جائے اس کی تدابیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، مال جو ہوتا ہے، مال یہ انسان کی عظیم ضروریات میں سے ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان اپنے گھر کی کفالت کر سکتا ہے، اپنے لیے سہولیات بھی مہیا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی سہولیات، اپنی بیوی کی، گھر والوں کی سہولیات اس سے یقیناً پوری کی جا سکتی ہے، اور بھی بہت سارے جائز کام ہیں جو یقیناً مال کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس مال کو حاصل کرنے کے اب مختلف ذرائع ہیں نا، اس مال کو حاصل کرنے کے کچھ اچھے ذرائع بھی ہیں، جیسے ایک تجارت ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ جاب کرتے ہیں، جاب کے ذریعے بھی جناب آپ کو سیلری ملتی ہے، مال آپ کو ملتا ہے، آپ گھر کا گزر بسر اس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں جو الحمدللہ صحیح ہے اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، وہ بھی اس کے شرائط کے مطابق اگر کرتے ہیں تو۔ اچھا، کچھ صورتیں پھر وہ بھی ہیں کہ جو درست نہیں ہیں، اگرچہ کہ ظاہری طور پر ہمیں ایک دو گنا نہیں بلکہ کئی گنا مال مل رہا ہوتا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی صورت جو ہے، جو گناہوں بھری صورت ہے، آج کے اس پروگرام میں اس کا تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے سود، جس کو بیاج بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ، اور اس کی مذمت کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مذمت بیان فرمائی ہے۔ بظاہر اس کا ملنے والا نفع، اس کے ذریعے ملنے والا فائدہ انسان کو سمجھے کہ کچھ دیر کے لیے بڑا مسرور کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کیا نقصانات ہیں، کوشش کریں گے کہ کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ تو سب سے پہلے میں سید صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ سود کی تعریف کسے کہتے ہیں، حضرت آپ بھی اگر بتائیں ناظرین کو، اور مزید آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں۔ سود کے معاملے میں جی، علماء کرام نے جو ہماری رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ سود کی آسان تعریف یہ ہے کہ جہاں دونوں طرف مال ہو، ٹھیک ہے، اور ایک طرف مال زیادہ ہو، یہ ایک سود کی تعریف ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ کوئی بھی قرض ہو، اس سے لیا جانے والا فائدہ یہ سود ہے۔ سود ہے۔ یہ آسان سی تعریف میں نے بیان کر دی ہے، اور مزید چاہیے تو ماشاءاللہ کتابیں ہیں، بہار شریف وغیرہ ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ سود نے ہمارے معاشرے کو ایسا جکڑ لیا ہے علی بھائی کہ اس سے بہت سے افراد نکلنا چاہ رہے، نکل نہیں پا رہے، اس طرح سے مصیبت میں جکڑ لیا ہے۔ اب سود لے کر ایسے پھنسے ہوئے بندے، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں
کہ گھر بھی لٹ گیا، کھیتی باڑی بھی ختم ہو گئی اور دکان بھی چلی گئی ہے، جو گہنے تھے وہ بھی چلے گئے۔ یعنی سود میں اتنی نحوست ہے کہ جیسے تجارت اور سود نا، جی تو تجارت سے بندہ ترقی پاتا ہے صحیح۔ اور سود سے بندہ تنزل۔ تجارت سے عروج یعنی بلندی پاتا ہے، ترقیاں اس کی ہوتی ہیں بزنس سے، اور انٹرسٹ والا اگر معاملہ ہو جائے تو وہ اس میں ترقی نہیں پاتا۔ حالانکہ بظاہر سید صاحب ہوتا یہ کہ دونوں طرف دکھتا ہمیں کہ دونوں طرف فائدہ ہے، سود کے اندر بھی فائدہ نظر آتا ہے اور جو بزنس بندہ کرتا ہے اس کے اندر بھی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا جی جس سے پہلے والے سلسلے میں بھی، ہمارا دین دین فطرت ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا ریلیجن یہ ریلیجن آف نیچر ہے، بالکل نیچر سے لگا ہوا ہے، عین فطرت سے بالکل۔ یہ آپ اس کے احکامات کو سنیں گے نا تو انشاءاللہ اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ صحیح۔ جو بھی چیز اسلام میں حرام قرار دی گئی اس کے اندر نقصان بہت ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے، ڈپ لیں گے تو اس میں نکل آئے گا بہت کالا۔ اب تجارت، سود، دونوں میں آمدن تو لگ رہی ہے، آمدن میں زیادہ سود کی طرف سے لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی بندہ ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو کتنی مثالیں دوں اس کی، درجنوں، بزنس مین کی ہے، تاجروں کی ہے، تجارت والوں کی ہے، کھیتی باڑی والوں کی ہے، جاب پرسنس کی ہے۔ معاشرے کا جو بھی طبقہ سود میں مبتلا ہوا اس کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، نکلنا چاہتا ہے وہ باہر، قرض کی بار سے نکل نہیں پاتا ہے۔ جی تو یہ ہوئی سود کی چھوٹی سی تعریف ہوئی ہے۔ ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے اس پر بہترین کلام فرمایا ہے اور بڑی گائیڈ کی ہے انسان کو، مسلمان کو۔ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے نا یہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان میں ہی ہمیں قرآن ملا ہے اور یہ ماہ رمضان ہمارا چل رہا ہے، آئے اس کے تعلیمات کو سنتے ہیں، سود کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے جہاں ہر جگہ رہنمائی کی ہے، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کی۔ اس سے پہلے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب اس میں بھی فائدہ ہے، اس کے اندر بھی فائدہ ہے، اب جو چیز ہمیں فائدہ نظر آ رہی ہے جس میں، تو کیا واقعی وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو صحیح ہوگی؟ یہ بھی تو ضروری نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر شراب اور جوئے کا ذکر فرمایا، بڑی پیاری تعلیمات اللہ فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تم فرما دو ان دونوں کے اندر منافع بھی ہیں اور گناہ بھی ہے، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو سود کے اندر بظاہر ہمیں لگتا تو یہ ہے کہ نفع تو ہے بھائی، جناب 2% ہمیں زیادہ مل رہا ہے، 3% مل رہا ہے، 10% زیادہ مل رہا ہے، نفع نظر آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ نفع اس گناہ کے مقابلے میں بہت کم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو ہمیں اگر مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اگر قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ فمن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، سود کے معاملات میں ہیں، ان کے لیے ایک اتنی بڑی وعید، ان کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں گویا یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کرتے ہیں۔ سنیے جو اگلی آیت ہے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی نحوست کہ معاذ اللہ رب العالمین، رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی، یہ کتنی بڑی گویا کہ بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں۔ اچھا، اب حضور میں چاہوں گا کہ یہ آیت بھی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، ترجمہ بھی ہم نے سنا، اور یقیناً اللہ پاک کا فرمان تو مسلمان کے لیے حرف آخر ہے کہ میرے رب نے جو فرما دیا خلاص، اور واضح طور پر جب فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے باز رہنا ہے تو یقیناً ہمیں اس سے باز رہنا ہی چاہیے۔ اب سود اور جو تجارت ہے، ہم دیکھتے ہیں تجارت کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں پروفٹ مل رہا ہوتا ہے نا، ہم کسی کو دیتے ہیں اور وہاں سے ہمیں ڈبل ہی کوئی چیز بیچتے ہیں تو ہمیں اس کا نفع مل رہا ہوتا ہے۔ سود کے اندر بھی ظاہری طور پر یہی صورت نظر آتی ہے، تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے اور سود حرام کیوں ہے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم دونوں یہاں ایک بزنس کرتے ہیں، کپڑے کا بزنس اپنے کریں گے، ٹھیک ہے، تم بزنس کریں گے، میں پیسے دوں گا۔ جی، اب تم بزنس کپڑے کا کرو، میں نے تم کو دیا 100 روپے ٹھیک ہے، یا 1000 روپے، لیکن اس پر کچھ فیصد طے کر لیا کہ بھائی 100 تم کو دے رہا ہوں میں، اتنی مدت میں میرے کو 110 روپے چاہیے۔ تو اب یہ آپ کا بزنس جو ہوتا ہے ہو جائے، نفع ہو نقصان ہو جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے ریٹرن آپ 110 کریں گے۔ اب یہ ہوا سود۔ اب اس میں کون سی بھلائی مجھے بتائیں کہ بھائی میں تو بس آپ کا مطلب پرس ہو گیا، آپ سے میرے کو 10 روپے اضافے چاہیے، 100 روپے اضافی چاہیے، لاکھ روپے اضافی چاہیے، میرے کو بس اتنا چاہیے۔ تمہارے بزنس کے لیے میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، میں کوئی سجیشنز نہیں دوں گا، میرے کو کوئی پڑی بھی نہیں رہے گی، اور میرے کو بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے 10 روپے اور مل جائے گا، 10 لاکھ روپے مل جائے گا، 10 کروڑ مل جائے گا، جتنا سود کا اپنا طے ہوا ہے وہ۔ تو اس میں تو خیر ہے ہی نہیں۔ اب اس میں نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے بیر پیدا ہو جائے گا، آپ کے دل میں میرے لیے دشمنی پیدا ہو جائے گی، میں تقاضا کروں گا نا بار بار۔ اچھا، بعض سود خور ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ ایک ڈیٹ اگر آپ کی چلی گئی تو اس پہ اضافہ اتنا ہو جائے گا۔ اب اس میں محبت کہاں قائم ہوگی؟ آپ کو ہوگی میرے لیے محبت، آپ تو بولے یار میرا بزنس لوٹ رہا ہے، اس کو اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہے، میری ماں بیمار ہے، اس کو پیسے کی پڑی ہوئی ہے، آپ یہ سوچو کہ میرے بچی کا معاملہ ہوا ہے، بیمار ہے، اور اس کو اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، میرے لیے آپ کے دل میں کبھی بھی ہمدردی پیدا نہیں ہوگی۔ اب یہ ہو گیا سود کی ایک نوسط۔ دیکھیں، ایک مثال میں نے بتائی، ناظرین آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک سود کی مثال دی، اور اب ایک بزنس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم دونوں نے بزنس کیا، اور آپ بزنس کریں گے، میں نے آپ کو کچھ رقم دے دی، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس میں انوالومنٹ اپنا رکھوں۔ شراکت داری کے مسائل بہت زیادہ ہے، جی، اب اس میں آپ کو علماء سے سمجھنا پڑے گا، اپنے خود سے طے نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہے کہ چانسز ہے ناظرین کے سود کی بلا میں مبتلا ہو جائے۔ تو جو بھی شراکت داری کرے، پارٹنرشپ کرے، تو علماء سے رہنمائی لے کر کرے۔ اب بزنس کے میں مثال دیتا ہوں، ہم دونوں نے بزنس شروع کر دیا، بھلے میں نے پیسہ لگایا ہوا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اتنا پرسنٹیج ہی چاہیے، میں اس بزنس میں شامل رہوں گا، نفع ہوا تو آپ کے ساتھ، نقصان ہوا تو آپ کے ساتھ، جتنا آپ کا نقصان جو طے ہوا ہے اس کے مطابق میرا نقصان۔ تو اب یہاں ہماری ہمدردی ہوگی، ہم ایک پلان کریں گے، یار اپنے بزنس کو اٹھائیں گے کیسا، نقصان سے اپن باہر آئیں گے کیسا۔ اب ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، کئی تیسرے پرسن کو ہم شامل بھی کر رہے ہوں گے کہ بزنس گرو کیسا کرے، اس پر ورکنگ ہو رہی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں میری ناظرین سے کہ یہ دو مثالوں کے ساتھ آپ نے بزنس کو اور سود کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر فرض کر لیتے کہ بھائی سود میں نفع ہے، بس نفع ہی ہے اور بہت فائدے والی چیز ہے، چھوڑو، سارے دھندے بند کر دو، اسٹیٹ کے سارے تاجران ہیں، بزنس مین ہیں، سب سودی قرضے دینے میں لگ جائے، ملک کا کیا ہوگا، ہمارے اسٹیٹ کا کیا ہوگا؟ بہت مشکل میں پھنس جائے گا ہمارا اسٹیٹ، ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم سودی بزنس پر ہی جاتے ہیں، سودی لین دین پر جاتے ہیں، تو مروتیں ختم ہو جائے گی، ہمدردی ختم ہو جائے گی۔ سود خور کی ایک بڑی نحوست علی بھائی یہ ہے کہ یہ اس کا دل گویا کہ مر جاتا ہے، اللہ، اس سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کسی کو بھی بغیر نفع کے رقم نہیں دے گا۔ اگر بزنس مین ہے اور بزنس مین کا آپس میں چلتا ہے نا، بھائی 10 لاکھ تو دے دو 2 دن کے لیے، 2 دن کے بعد میں دے دیتا ہوں، تو یہ بزنس مین ایک دوسرے کا اس طرح کے وداؤٹ انٹرسٹ کے، وداؤٹ بغیر سود کے لین دین کرتے۔ لیکن جو سود خور ہے وہ 2 دن کے لیے بھی دے گا تو لالچ ہوگی کہ اس سے کچھ مجھے
منافع چاہیے، تو ہمدردی یہ نہیں کر پائے گا۔ دیکھو ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنا پیارا ہے، سبحان ہماری ہمدردی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ کتنی پیاری حدیث علی یاد آ گئی میرے کو، ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدین النصیحہ، واہ، دین خیر خواہی ہے۔ سبحان اللہ، اب سود میں کہاں خیر خواہی ہے؟ یا تو بس گردن دبائی ہے کہ تو مرتا ہے تو کل مرتا ہے تو آج مر، تیری پراپرٹی پر میں قبضہ کر لوں گا۔ اگر آپ ماضی میں جائیں گے اور ہسٹری کھنگالیں گے، اس طرح کے سود پر دینے والوں نے کتنی کسانوں کے زمینوں پر قبضے کر لیے، جی، بہت بڑی لسٹ ہے۔ اس کی وجہ سے نہ معلوم ان سود کھوروں کی وجہ سے کتنوں نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، مگر کتنوں نے اپنی جان ہلاکت میں ڈال لی۔ جی، لوگ اینگزائٹی کے شکار ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، کس وجہ سے؟ سود کی وجہ سے، اللہ اکبر، سود کھوروں کی وجہ سے، ان تقاضوں کی وجہ سے۔ تو سود میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ سود اور بزنس برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً یہ تو ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور کاش کہ ہم دین اسلام کی ان باتوں پر، جو کہ فطرت بھی اس چیز کو قبول کرتی ہے، اور شاید جو سود لے رہا ہے نا، جو زیادتی لے رہا ہے، وہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ میں کسی کو پیسے زیادہ دوں۔ یعنی وہ بھی اگر ظاہر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، نہیں وہ اس کی جگہ ہوتا جس سے سود لے رہا ہے، وہ جس سے انٹرسٹ لے رہا ہے نا، وہ اگر وہ یہ سوچے کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا میں خوشی خوشی دیتا؟ تو یہی تو ہے نا دین فطرت، سبحان اللہ، کہ جو فطرت ایک انسان کی فطرت چاہتی، ہمارا دین الحمدللہ اس کے مطابق ہمیں چیزیں بتا رہا ہے۔ دین میں کوئی یوں سمجھیے کہ زبردستی تھوڑی ہے، کہ تھوپا تھوڑی جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ہزار ہا فوائد ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے۔ ایک حدیث پاک میں اگر اجازت ہو تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کسی طریقے سے ہمیں سود میں شریک نہیں ہونا۔ میں چاہوں گا حضرت اب سود کے اسباب بھی اگر آپ بیان فرمائیں، کہ اتنی احادیث بھی، یعنی حدیث پاک بھی، پھر قرآن کریم کا واضح فرمان بھی ابھی ہم نے پروگرام میں سنا ہے، تو سود کے اسباب کیوں لوگ اس طرف آخر بڑھ رہے ہیں؟ دو وجہ بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت تقریباً پورا ہونے پر ہی ہے۔ جی، دو وجوہات میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو علم دین کا نہ ہونا، علم سے دوری۔ اب علم سے دوری ہے تو آخرت کے لیے بے پرواہ تو بندہ ہو ہی گیا۔ علم دین سے دوری یہ گناہوں پر جری کر دیتی ہے، جنہیں گناہ کرنے پر ابھارتی ہے۔ پھر کیا رشوت، کیا سود، کیا بدکاری، تو کیا شراب پینا، اس پر سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو سود میں بھی یہی میٹر کرتا ہے کہ علم دین سے دوری، کہ اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا ہے سود کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں سود کے متعلق، اور اس کا انجام آخرت میں جہنم، جلنا، تباہی اور بربادی ہے۔ اس سے لا علمی اس گناہ میں بڑھا دیتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ناظرین، لالچ۔ بندہ لالچی ہوتا ہے تو سود دینے والا بھی لالچی ہوتا ہے، اور سود سے رقم لینے والا بھی کبھی کبھی لالچ میں پھنس جاتا ہے۔ تو لالچ کا علاج ہو جائے۔ لالچ کا علاج کیا ہے؟ قناعت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر راضی رہے۔ بہت زیادہ وی آئی پی رہنے کی یا اچھی لائف گزارنے کی بے جا کے جستجو نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سائیکل دی، سائیکل پر شکرانہ کرے، موٹر سائیکل دی، موٹر سائیکل پر شکرانہ کرے، کار دی ہے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں رہو گے تو سودی قرض لینے کی جستجو نہیں رہے گی۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں بڑی آن پڑی ہے کہ فلاں موبائل میں نے لینا، حیثیت نہیں ہے مگر کریڈٹ کارڈ کا یوز کریں گے، کہ قسطوں پر لے لیں گے، یہ قسطیں تو ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، مفتی صاحب سے پوچھ لو، یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیوں لے رہے ہو؟ ممکن ہے کہ آپ کو مفتی صاحب اجازت نہیں دیں گے۔ آپ جہاں ضرورت ہوگی وہاں مفتی صاحب سے پوچھ کر آپ کر لیجئے گا، اگر مفتی صاحب اجازت دیتے تو کرے، ورنہ رک جائیے گا۔ اسی طرح سے علی بھائی یہ دیکھیں گے، ایک تو لالچ ہو گیا اور ایک علم دین سے دوری ہو گئی۔ یہ دو چیزوں میں کم از کم ہمارے اسلامی بھائیوں میں آ جاتی ہے، ہم مسلمانوں میں شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے حق تعالیٰ کی رحمت سے کہ سودی لین دین سے کافی حد تک ہم لوگ بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ۔ بلکہ جو آپ نے ایک بات ابھی بیچ میں ارشاد فرمائی بڑی پیاری، اس کو اگر تھام لیں گے نا تو سود ہو یا دیگر جو بھی برائیاں ہوں انشاءاللہ ان سے ہم بچ پائیں گے اور اچھے انداز سے بچ سکیں گے۔ وہ جو بھی آپ نے ایک اشارہ کیا کہ علماء سے رہنمائی، کئی چیز ہم صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہی بات ابھی جو میں نے ایک عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں سوال، کہ
دونوں میں ہی فائدہ نظر آ رہا ہے، فائدہ ہی نہیں۔ فائدہ اس کے اندر بھی ہے، کوئی بولے فائدہ اس میں بھی ہے، لیکن اب علماء سے پوچھیں، یہ علماء بتاتے ہیں، چونکہ وہ دین کو جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں، تو ان سے آپ پوچھیں، ان کے پاس جا کر آپ وقت دیں اور پھر انشاءاللہ وہ بتائیں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ سود کا جو لقمہ ہے نا، یہ بظاہر پیسہ بہت دکھتا ہے کہ بہت پیسہ آ رہا ہے جناب، ڈبل ٹیبل گنا میرے پاس آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بھائی کہ یہ جو آپ خود کھا رہے ہیں نا اور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ بظاہر ہمیں جو تر نوارے لگ رہے ہیں نا، یہ بہت نقصان کریں گے، اور فرمایا گیا نا حدیث پاک میں، ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بھی روایتیں ہیں کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اور جناب والا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور فرمایا گیا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ دوزخ میں جائے۔ اس طرح کے مفہوم کی روایات اور احادیث ملتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے بچیں، اور صرف سود ہی نہیں، اور بھی جو ذرائع ہیں جن ذریعوں سے سمجھیے کہ حرام طریقے سے مال حاصل کیا جاتا ہے، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر زیادتی کر کے، کسی کا مال چھین کر کے، چوری ہو، ڈکیتی ہو، جو بھی ذرائع ہیں ان سب سے بچیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ رمضان، اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم سب کے سدھرنے کا بھی ذریعہ بنے۔ اگر ہم نیت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اچھا سید صاحب، مزید میں چاہوں گا آخر میں کہ آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، اسباب بھی آپ نے کچھ نہ کچھ بیان کی، اب اس سے بچیں کس طریقے سے؟ کچھ اگر آپ علاج بھی بتا دیں کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت یاد آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غالباً 104 سال پہلے کا یہ فتویٰ ہے غالباً، کہ ایسے حالات چل رہے تھے تو کسی نے پوچھا تھا کہ حضور اس کا علاج بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بتایا تھا، اور پوچھنے والے مولانا ہی تھے، ان سے کہا تھا کہ آپ نے پوچھا ہے مگر عمل کون کرے گا؟ وہ بڑی سخت جملے، یعنی وہ ناراضگی والے جملے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے۔ آج ایسا معاملہ ہو گیا ہے نا کہ اس سود کو کوئی برا تو جانے، یہ بھی مسئلہ ہے، تو علاج کی طرف آئے نا۔ اگر کسی نے سود کو برا جانا ہے کہ ہاں بھائی یہ بیماری ہے جو معاشرے کو دمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دے گی، جی، تو وہ علاج کی طرف آئے گا، اس کو علاج کرنا، اس کو علاج بتانا فائدہ مند ہوگا۔ جس کو پتہ ہے کہ سود واٹ از دس، یہ کیا ہے، کیا بول رہے ہو آپ لوگ، یہ علاج بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو کیا علاج بتائیں گے؟ جی ہاں، اب اس میں کچھ چیزیں عرض کی دیتا ہوں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آمین۔ ہمیں اولاً تو اپنی سوچ کو پاک کرنا پڑے گا، غلاظت گندگی سے پاک کر کے صاف ستھری سوچ رکھنا پڑے گی، تاکہ ہم اچھی سوچ کے ساتھ آگے چل سکیں۔ بری سوچ ہمیں برا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب اچھی سوچ کہاں سے لائیں گے؟ اچھے ماحول میں رہیے گا۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جن کا یہ مال 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 مال، یہاں سے مال کمائے وہاں یہ کیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بھائی میرے کو اتنے لاکھ کا منافع وہاں ہو گیا، وہاں اتنا انویسٹ کیا تو یہ ہو گیا، تو بھیا میں نے یہاں سے اٹھا کر یہاں سے اس سے اتنے پرسنٹیج میں لے کر وہاں دیا تو اتنا فائدہ یہ ہوا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے علی بھائی تو پھر تو یہ سوچ بنے گی کیسے؟ جی، اولاً تو وہ سوچ بنائے کہ میں نے پاک رہنا ہے، پاک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سبحان اللہ۔ ناپاک صفت ناپاک سوچ کے لوگوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ہر وہ بات ناپاک ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، بالکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وسلم۔ نافرمانی ہوتی ہے۔ ہر اس بات سے ہم نے بچنا چاہیے۔ اب شکر کی طرف آئے، صبر کی طرف آئے، اور لالچ سے بچنے کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں حلال رزق تلاش کرنے والے بن جائیں، آسان رزق کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، تجارت کی طرف آئے۔ واہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سود کی نوسط سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کو سادہ رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بالکل سادہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کی زندگی سادہ ہوگی، آپ کے خرچے اتنے ہائی فائی نہیں ہوں گے، آپ کے گھر والوں کی سوچ بھی ویسی ہی ہوگی، تو انشاءاللہ کم آمدن میں آپ کا گھر بالکل اچھے سے چلے گا۔ انشاءاللہ۔ جب ایسی کیفیت ہوگی تو آپ کو ایکسٹرا جو مال کی ضرورت بالکل شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے نا، وہ نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی یہ تو ہونا ہی چاہیے، ایسا تو کرنا ہی چاہیے، اس طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ آپ ماشاءاللہ بہت سکھی رہیں گے، قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور ایک علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔
اور اللہ کا ڈر بہت ساری برائیوں سے روک دے گا۔ جی صرف سود کی بات نہیں کر رہا ہوں ناظرین، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ گیا تو یہ ان گنت برائیوں سے ہم کو بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ تقریباً ساری برائیوں سے بندہ بچ جائے گا کیونکہ خوف ہوگا۔ اور قرآن کریم ہماری بڑی پیاری کتاب ہے، اللہ کرے ہم اس کے پڑھنے والے بنے۔ جگہ جگہ پر ذکر ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ کئی ذکر ہے، کچھ آیات اگر آپ کی یاد ہو۔ ایک جگہ فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ڈرو۔ تو یقیناً کئی جگہ پر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ پاک سے ڈریں گے تو بہت بڑا یہ بھی ایک سبب ہے اور بہت بڑا سبب ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ جو بھی کام بندہ کرے یہ دیکھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ تو اس طرح کی بھی آیات ہیں، اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں گی تو ہم انشاءاللہ ان سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک سوال ناظرین سے کرتا ہوں آخری، کیا آپ چاہتے کہ اللہ آپ کی مدد کرے؟ کون منع کرے گا؟ کوئی منع نہیں کرے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس مصیبت میں ہوں اس مصیبت سے آپ نکل جائیں؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا۔ جی چاہت ہے تو ایک عمل بتاتا ہوں۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، مولانا قرآن کریم پڑھیں گے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہیں نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سے ڈرو۔ سود سے بچنے کے لیے ایک بہت اچھا علاج ہے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے۔ جس دن اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم سود کی نحوست سے میں اور آپ بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ۔ ہمارا سارا ہی معاشرہ بچتے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہم پر فضل و رحمت کی نظر کرے۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ سود ایک بہت بڑا جرم، بہت گھٹیا عمل، بہت بدترین لوگوں کا کام، خود غرض لوگوں کا کام، جن کے سینوں میں گویا کہ دل نہیں ہے، ایسے سخت لوگوں کا کام سود سے بزنس کرنا ہے اور تجارت کرنا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، خیر خواہیاں کرنا، یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ اچھا، سود خور کی ایک نحوست آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے دل میں نا مال جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے، بس جمع ہو جائے، بس جمع ہو جائے، جمع ہو جائے، اور اس کی تقریباً جان مال میں لگی ہوئی رہتی ہے، دماغ مال میں لگا ہوا رہتا ہے، مال کا نقصان اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے، بھلے جو ہوتا ہو جائے، مال کا نقصان برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ کنجوس ترین افراد میں سے ایک ہوتا ہے سود خور۔ اگر یہ کوئی نیکی کرے بھی تو مرے دل سے کرتا ہے اور اس کی نیکی قبول بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ راہ خدا میں پاک مال چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سود خور کتنا برا بندہ ہے، آپ غور تو کرو کہ وہ اپنا مال مسجد میں نہیں لگا سکتا، وہ اپنا مال شرفاء پر خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنا مال علماء کے پاک گروہ پر خرچ نہیں کر سکتا۔ جس دن علماء کو پتہ چلے گا کہ یہ سود خور ہے اس کا پانی بھی نہیں پئیں گے۔ وہ کتنا برا شخص ہے کہ جس کے گھر میں طلباء کرام نہیں جائیں گے، کتنا برا شخص ہے کہ جس کے گھر میں اولیاء، علماء، صوفیاء، نیک طبیعت لوگ یہ جانے سے پرہیز کریں گے، نہیں یار یہ سود خور آدمی ہے۔ تو ایسا برا بندہ بھلے کتنے بھی پیسے والا ہو، کتنے بھی فیملی اس کی جیسی ہو، معاشرے میں عزت ہو، سلام اس کو نہیں، اس کے پیسوں کو ہو رہا ہو، ایسا ہو، اس کے ساتھ خیر نہیں ہے۔ اس کے الٹ اگر دیکھیں، الٹ کیوں کہ اس کا سیدھا اگر دیکھیں گے، ایک غریب آدمی ہے مگر حلال کی کماتا ہے، چٹنی روٹی کھاتا ہے، سکھ سے رہتا ہے، وہاں اولیاء جانا بھی پسند کریں گے، سبحان اللہ۔ جہاں علماء جانا بھی پسند کریں گے، صوفیاء کا جانا بھی وہاں پسندیدہ ہوگا، نیک لوگ وہاں جائیں گے، محلے کے امام وہاں جائیں گے، مبلغین کا جانا وہاں پسندیدہ ہوگا، وہ پسند کرے گا ان کو اور یہ پسند کریں گے اس کو، تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو آج ہماری اس سلسلے کو آخر میں لاتے ہوئے ریکویسٹ کرتا ہوں، آؤ نا حلال کی طرف، آؤ نا نیکی کی طرف، آؤ نا پرہیزگاری کی طرف، چھوڑ دو سود کا لینا، چھوڑ دو سود کا دینا، سودی قرضے اٹھانا چھوڑ دو، قناعت اختیار کر لو، اللہ نے جیسے حال میں رکھا اس میں خوش رہو، اسی میں دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بڑی پیاری پیاری اور دل کو چھو جانے والی بات ہے ماشاءاللہ سید صاحب نے کہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم دل کو چھونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اس پر کر لیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سود کی نحوست سے بچا، اور یاد رکھیے گا ابھی جو ذکر کیا کہ تجارت
میں نفع ہے تو تجارت جائز ہے۔ اب پرابلم یہ ہے نا سید صاحب، ایک بات یاد آئی آخر میں، تو چلا کہا میں نے وہ بھی عرض کر دوں۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا بزنس ہی ہے، بزنس جائز ہے نا۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ تجارت بزنس جائز ہے، اس میں نفع ہے تو وہ بھی جائز، وہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہی بزنس ہے، آپ کہتے ہو بزنس جائز ہے تو سود ہی ہمارا بزنس ہے، لہٰذا ہمارے لیے کرنا صحیح ہے۔ تو یعنی وہ بات ہو گئی نا کہ کوئی بندہ اگر یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ نجاست کے اوپر اگر چاندی کا ورق چڑھا دے تو وہ چاندی تو نہیں ہو جانی، جو اندر ہے وہ تو ظاہر خرابی ہی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ سود کو تجارت کہہ دیں تو آپ کے کہنے سے تو تجارت نہیں نہ ہو جائے گی، جو اللہ رب العزت کے نزدیک جو اس کی جو نحوست ہے، جو خباثت ہے، وہ تو اپنی جگہ رہے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہمارا دل ستھرا ہو، اور جائز کو جائز اور ناجائز کو ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بدعتوار